السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 16 کا اور آیت نمبر ہے ہماری 127 سے۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ اس کا شان نزول اگر دیکھا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ یہ آیت ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ اگر اس کی پرورش میں کوئی یتیم لڑکی ہو اور وہ اس کا ولی اور وارث بھی ہو اور لڑکی اس کے مال میں بھی حصہ دار ہو، یہاں تک کہ کھجور کے درخت میں بھی، اب وہ شخص خود اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہے کیونکہ اسے یہ پسند نہیں کہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح کر دے، کہ وہ اس کے اس مال میں حصہ دار بن جائے جس میں لڑکی حصہ دار تھی، اس وجہ سے اس لڑکی کو کسی دوسرے شخص سے وہ نکاح نہ ہونے دے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ لوگ آپ سے عورتوں اور ان کی میراث کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فیہن، اب ہن عورت کے بارے میں کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں ظلم سے روکا اور ہر حصہ دار کو کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں دستور تھا کہ اگر کوئی شخص یتیم بچی کا ولی بننا چاہتا تو اس پر کپڑا ڈال دیتا تھا، پھر دستور کے مطابق کوئی اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ حسین ہوتی اور خود ولی اس کی طرف مائل ہوتا تو اس سے شادی کر لیتا اور اس کا مال کھاتا، اور اگر بدصورت ہوتی تو اسے مرتے دم تک بٹھائے رکھتا، جب مر جاتی تو اس کا وارث بنتا، یعنی کہ اس کے تمام جائیداد کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا اور اس سے لوگوں کو روک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلے حصے میں آیت کے ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کتاب میں جو تم پر پڑھا جاتا ہے، یتلا پڑھا جاتا ہے تم پر یتیم عورتوں کے بارے میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ جو اس کتاب سے یتیم عورتوں کے بارے میں تمہیں سنایا جاتا ہے، یعنی جو احکامات ہیں، جو پہلے سابقہ احکامات ہیں جو سورہ نساء کے بارے میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور سورہ نساء میں جو ہے کہ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں، دو دو اور تین تین اور چار چار کے ساتھ نکاح کرو۔ یہ جو ہر مرد کہتا ہے نا کہ چار چار عورتیں کرنی ہیں، چار چار عورتوں سے شادی کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کہا کہ اگر تمہیں یہ ڈر اور خوف ہو کہ تم یتیم عورتوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر تم دو دو تین تین اور چار چار کرو۔ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنی سے 10 10 15 15 سال چھوٹی لڑکیاں لے آئے اور ان سے شادیاں کر لے، اور بیوہ، طلاق یافتہ اور یتیم بچیاں جو معاشرے میں ویسے ہی پڑی رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے حکم نہیں دیا کہ دو دو تین تین چار چار شادیاں کی جائیں کہ اپنی اپنی دل کو خوش کرنے کے لیے آپ جس طرح کی چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے شادیاں کرتے پھریں، بلکہ معاشرے کے اندر سے یتیموں کو، بیواؤں کو اور طلاق یافتہ عورتوں کو سہارا دینے کے لیے تین تین چار چار شادیاں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور لیکن اب مرد کسی کی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے، کسی دوسرے کی اولاد کو نہیں پال سکتے، اس لیے ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ وہ چار شادیاں کرے، لیکن چاروں شادیاں وہ کنواری لڑکیوں سے کرے اور وہ چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو ان کے مہر اور میراث ان کے لیے فرض کیے گئے ہیں تم ان کو نہیں دیتے، ما کتب لہن جو ان پر لکھ دیے گئے ہیں، فرض کیے گئے ہیں، وترغبون ان تنکحوہن اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے مراد یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے ہاں کوئی یتیم لڑکی زیر تربیت ہو اور مال اور خوبصورتی میں ہو اور وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کرنے سے اعراض کرتا ہو تو ان کو بھی اس سے منع کیا گیا ہے۔ جو یتیم عورتوں کے مال اور خوبصورتی میں رغبت کرتے ہیں کہ بغیر انصاف کے ان کے ساتھ نکاح نہ کریں۔
کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان کا حق مہر ادا نہ کرو، لیکن تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم ان لڑکیوں سے نکاح کر لو۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں والمستضعفین من الولدان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بیکس کمزور بچوں کے بارے میں بھی حضرت عباس نے کہا کہ جاہلیت میں چھوٹے بچوں اور بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس سے روک دیا ہے۔ والمستضعفین من الولدان، جو ضعیف ہیں، جو کمزور ہیں، ضعف سے مراد کیا ہے؟ کمزور ہو جانا، جس کا جسم کمزور ہو، طاقتور نہ ہو۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں تلقین کی ہے کہ ان کے لیے انصاف پر قائم رہو، یعنی اگر تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو انہیں مہر ادا کرو، جو کچھ طے کروایا جو کچھ طے کروایا ہے کرو، انہیں ادا کرو، اور انہیں دوسرے حقوق بھی پورے پورے انصاف کے ساتھ دو۔ انصاف کس پر؟ میراث اور مہر میں قائم کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں لوگوں کو دو ضعیفوں کے حق سے بہت ڈراتا ہوں کہ ان میں کوتاہی مت کرو، ایک یتیم کے اور دوسری عورت کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ وہ دو ضعیفوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بہت ترغیب دیتے تھے کہ ان کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا۔ بدقسمتی سے ہم عورتوں پر جو کوشش کرتے ہیں، ہر طرح کی ناانصافی کرنا کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور ہر طرح سے عورتوں کو تنگ کرتے ہیں اور ان پر ناانصافی کرنے کی کوئی جگہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو بھی تم بھلائی کرو گے ان کمزوروں کے بارے میں، ان کے حق میں، ان کے مال کی حفاظت میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کو خوب جاننے والا اور اس کی جزا دے گا تمہیں، وہ ہمیشہ سے جاننے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ جانتا ہے تمہاری ہر بات کو، اور اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، تمہارے ہر معاملے کا وہ پوری طرح سے قدردان ہے، اور تمہارے ہر عمل کا پوری طرح سے شعور رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔ اس آیت کا شان نزول دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ایسا مرد جس کے ساتھ اس کی بیوی رہتی ہے لیکن شوہر کو اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں، بلکہ وہ اسے جدا کر دینا چاہتا ہے، اس پر عورت کہتی ہے کہ میں اپنی باری اور اپنا نان نفقہ معاف کر دیتی ہوں، تو مجھے طلاق نہ دو، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت عباس سے روایت ہے کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خوف ہوا کہ بوجہ بڑھاپے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دیں۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق مت دیجیے اور مجھے اپنی بیویوں میں شامل رکھیے، اور میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معاف کر دیتی ہوں۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا، بس یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ آیت کیا نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آیت کے اندر؟ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی کا خوف رکھے، نشوز کہتے ہیں بغض اور عداوت کو، اور نحاس نے کہا کہ نشوز اور اعراض میں فرق ہے۔ نشوز دوری ہے، اور اعراض یہ ہے کہ وہ عورت سے کلام نہ کرے، بات چیت نہ کرے، یا اس سے انسیت نہ رکھے، اور نشوز یہ ہے کہ شوہر بیوی کے ساتھ سونا چھوڑ دے اور اس کے اخراجات میں کمی کر دے۔ اعراض یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ بیٹھنا اور بات چینا مکمل طور پر بند کر دے۔ تو ان دونوں میں یہ فرق ہے، نشوزن او اعراضن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلقات میں خرابی کی صورت میں تعلقات کی بہتری کے لیے دونوں کو آمادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی کہا کہ ایک دوسرے کو طلاق نہ دے دو، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ رہو، تاکہ عورتوں کو بھی باہر کسی دوسرے کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے۔ باہمی صلح سے آپس میں کسی طرح سے بھی آپس میں اپنے تعلقات کو مضبوط کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ہر طرح سے عورت کو اپنے گھر کو بسانے کا حکم دیا ہے، اور مرد کو بھی اس چیز کا حکم دیا ہے کہ اگر عورت اپنا نان نفقہ اپنے شوہر پر چھوڑ دے اور اپنی باری بھی اس کو معاف کر دے، تو شوہر بھی اس کی بات کو مان لے اور اس کو ماننے میں
شوہر پر بھی کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملاپ کو جدائی سے بہتر بتایا، کیونکہ صلح کی صورت لڑائی سے بہتر ہے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہرحال بہتر ہے۔ مرد اور عورت کی صلح کے بارے میں فرمایا کہ یہ صلح جو ہے یہ جدائی سے بہتر ہے، نشوز اور اعراض سے بہتر ہے یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ صلح کی وجہ سے انسان کا جو دل ہے وہ جو خشک ہو جاتا ہے، سنگ دل ہو جاتا ہے، وہ نرم پڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ انسان جب صلح نہیں کرتا تو انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور ہر نفس میں حرص ظاہر رکھی گئی ہے۔ شح کہتے ہیں، شحن ایسے بخل کو کہتے ہیں جس کے ساتھ حرص ملی ہوئی ہو، جس میں حرص بھی انسان کے دل میں موجود ہو۔ انسانی نفس کی تنگ دلی، بخل اور حرص ایک فطری عمل ہے۔ پھر شوہر بیوی کی زندگی میں بعض اوقات ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے دل تنگ ہو جاتے ہیں اور دلوں میں بخل آ جاتا ہے۔ اور مرد کی طرف سے شح یہ ہے کہ عورت سے پورا فائدہ اٹھائے مگر اس کے پورے حقوق نہ ادا کرے۔ یہ شحن کے اس میں زمرے میں آتا ہے۔ اپنی طرف سے تو پورا فائدہ اپنی مزے کا لے لے، لیکن عورت کے حقوق پورے نہ کرے۔ عورت کی طرف سے شح جو ہے وہ یہ ہے کہ مرد سے نان نفقہ اور مہر پورا وصول کر لے، لیکن مرد کو اس کے حقوق میں دیتے ہوئے کمی کر دے۔ تو یہ شح جو ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ ہر نفس میں حرص ظاہر رکھی ہے۔ شح جو ہے وہ اس بخیلی پن کو کہا جاتا ہے جو بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے کرتا ہے۔ سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو وہی فلاح پانے والا ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو یہ جو شح ہے یہ ایک بہت بڑا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو بخیلی میں ڈال کر انسان کو ہر طرح کی بھلائی سے محروم کر دیتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ حقدار آپ کی میاں بیوی ایک دوسرے کے احسان کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر تم نیکی کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، عورتوں پر ظلم کرنے سے بچو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا سے مرد کو ابھارا گیا ہے کہ احسان اور تقوی اختیار کرو اپنی بیویوں کے تعلقات پر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو پوری طرح سے باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رب کائنات نے سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا اور نیکی کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، اسلام اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان بیویوں کے درمیان مکمل عدل نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ ایسا کرنے کی کوشش کرے، باریاں تقسیم کر لے، پھر بھی محبت اور دل کے میلان کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ اگر ایک بیوی کی طرف تمہارا میلان، تمہارا دل ڈھل جائے، جھک جائے، تو حد سے نہیں نکلنا تمہیں کہ دوسری کو لٹکا ہوا چھوڑ دو، کہ ایک بیوی کی طرف جھک جاؤ اور دوسری کو لٹکائے رکھو۔ اس لیے اپنے معاملات کی اصلاح کر لو، یعنی عدل کے ساتھ باریاں تقسیم کر لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو، خواہ تم حرص بھی رکھو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان محبت اور جماع میں عدل کر سکو۔ فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، معلق چھوڑ دینا، لٹکا ہوا چھوڑ دینا کسی کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بالکل ایک جانب پوری طرح نہ جھک جاؤ کہ اس دوسری بیوی کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، یعنی ظاہری معاملات میں ایسا جھکاؤ نہ ہو کہ دوسری بیوی کے حقوق بالکل مکمل طور پر مارے جائیں کہ وہ نہ تو بیوی رہے تمہارے ساتھ اور نہ ہی تم اس کو طلاق دے سکو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف میلان رکھے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ مسلمانوں کو یہ معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، بس جب ان میں سے کسی کے پاس کچھ ہدیہ ہوتا اور وہ چاہتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے تو وہ اس کو روک لیتا، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہوتے تو وہاں ہدیہ پہنچایا جاتا۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کے اندر پورا کا پورا عدل کیا، حتیٰ کہ آخری دن بھی جب ان کے ایام جب وہ علیل ہوئے اس وقت بھی انہوں نے بیویوں سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گھر جو ہے وہ انہوں نے قیام کیا، بلکہ بیویوں سے وہ بار بار اپنی باری کا پوچھتے تھے کہ آج میری کس کے گھر جانے کی باری ہے۔ اس وقت بھی ان کو یہ فکر لاحق تھی۔ تو ازواج مطہرات کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جانے کی وہ اپنی باری کا اس باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ عدل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب مسلمانوں کو سکھایا۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کرو اور تم ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیویوں کے درمیان میں برابری رکھو۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو غلطی کوتاہی تم سے کسی طرف جھک جانے کی وجہ سے ہو جائے، اگر تم اپنی طرف سے پورا عدل کرنے کی پوری پوری کوشش کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے غنی کر دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ طلاق کیوں لے لیں، ہم کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے، کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے زوجین کی علیحدگی کی صورت میں وعدہ کیا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے غنی کر دے گا۔ یعنی شوہر اور بیوی اگر آپس میں اتفاق سے صلح نہ کر سکیں اور معاملہ اگر طلاق تک پہنچ ہی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی وسیع قدرت سے دونوں کو بے نیاز کرے گا اور دونوں کو غنی کرے گا، اور دونوں کی علیحدگی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان دونوں کو رزق عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی خاصیت و بیان کی کہ میں ان دونوں کو اپنی وسعت سے عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بڑا ہی وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ اس کی وسعت ہر ایک کو پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنی اب اس وسعت کو آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ حقیقی بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے سب کا سب میرے رب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنی یہ ساری کی ساری کبریائی کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور بلا شبہ تم سے پہلے جو لوگ کتاب دیے گئے تھے یقیناً انہیں بھی اور تمہیں بھی ہم نے وصیت کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا مالک ہے، اسی وجہ سے اس نے جن لوگوں کو پہلے کتاب دی تھی انہیں بھی اور تمہیں بھی نصیحت کی ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈر کر رہو، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈر کر رہو۔ پھر رب کائنات اگلے حصے میں آیت کی اشارت فرماتے ہیں وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتے تو نہ جھکو۔ ساری کائنات بلکہ خود تمہارے اعضاء، تمہارے جسم کے آرگنز، تمہاری باڈی پارٹس سب کے سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ تم تو اس بات پر بھی قدرت نہیں رکھتے کہ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو تم تو اس کو شفا دینے پر بھی قادر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی پرواہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے بندوں کی حاجت نہیں ہے، اسے اس مخلوق کی حاجت نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی ہر طرح سے بے پرواہ ہے۔
اس کو پرواہ نہیں کسی کی بھی، ہر طرح کی تعریف کا حقدار ہے، جس کے نزدیک، جس کی یہ زمین اور آسمان، یہ ساری کائنات ہے، وہ بے پرواہ ہے تمہاری ہر ہر حرکت سے۔ ایک حدیث ہے، تھوڑی لمبی ہے، اگر آپ اس کو سن لیں تو انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سنا، پروردگار نے فرمایا: اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا اور تم پر بھی حرام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، غور سے سنیے گا تھوڑا، کہ تو تم مت ظلم کرو آپس میں ایک دوسرے پر۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو، مگر جس کو میں راہ بتلاؤں تو مجھ سے راہ مانگو، میں تم کو راہ بتلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو، مگر جس کو میں کھلاؤں تو مجھ سے کھانا مانگو، میں تم کو کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو، مگر میں جس کو پہناؤں تو کپڑا مانگو مجھ سے، میں پہناؤں گا تم کو۔ اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں سب گناہوں کو بخشتا ہوں، تم بخشش چاہو مجھ سے، میں بخشوں گا تم کو۔ اے میرے بندو، تم میرا نقصان نہیں کر سکتے اور نہ ہی مجھ کو فائدہ دے پہنچا سکتے ہو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے آدمی اور جنات سب ایسے ہو جائیں جیسے جیسے تمہارا بڑا پرہیزگار شخص، تو میری سلطنت میں کچھ افزائش نہ ہوگی۔ اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے آدمی اور جنات سب ایسے ہو جائیں جیسے تمہارا بڑا ہی بدکار شخص، تو میری سلطنت میں سے کچھ کم نہ ہوگا۔ اے میری بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے آدمی اور جنات سب ایک میدان میں کھڑے ہوں تو پھر مجھ سے مانگنا شروع کریں، اور میں ہر ایک کو جو جو وہ مانگے سو سو میں اس کو سب کچھ دے دوں، تب بھی میرے پاس جو کچھ ہے وہ کم نہ ہوگا، مگر اتنا جیسے دریا میں سوئی ڈبو کر نکال لو تو دریا کا جتنا پانی کم ہو جاتا ہے، اتنا بھی میرا خزانہ کم نہ ہوگا، اس لیے کہ دریا کتنا ہی بڑا بڑا ہو، آخر محدود ہے، اور میرا خزانہ بے انتہا ہے۔ اے میرے بندو، یہ تو تمہارے ہی اعمال ہیں جن کا تمہارے لیے شمار کرتا رہتا ہوں، پھر تم کو ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ سو جو شخص بہتر بدلہ پائے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ اس کی کمائی بیکار نہ ہوگی، اور جو برا بدلہ پائے تو وہ اپنے ہی کیے ہوئے کا بدلہ پا رہا ہے۔ سعید نے کہا کہ ابو ادریس خولانی نے جب یہ حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑتے تھے۔ کتنی بڑی حدیث ہے یہ حدیث قدسی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کی، اور پھر جب آگے سے انہوں نے، جب ان کے صحابہ کرام نے جب یہ بیان کرتے تو ان کو خوف سے لرز اٹھتے، ہمارے دل اتنی اتنی باتیں سن کر بھی ہماری آنکھیں تب تک نم نہیں ہوتی ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، وہی کافی وکیل اور کارساز ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگوں، اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ سے پوری قدرت رکھنے والا ہے کہ وہ تمہیں لے جائے اور کوئی اور مخلوق لے آئے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے، اور اللہ تعالیٰ پر یہ کرنا ہرگز مشکل نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، انسان صرف دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعِندَ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ موجود ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔
جو شخص جلدی والی دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اسے ہم اسی میں جلدی دیں گے، اور جو ہم چاہیں گے، جس کے لیے ہم ارادہ کریں گے، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے، وہ مذمت کیا ہوا دھتکارا ہوا اس جہنم میں داخل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا، پھر لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں تو دنیا اور آخرت دونوں مانگیں، جس کے لیے اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے حصہ مانگنے کے لیے کہا۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں مانگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔